السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، اور ان تمام کتابوں میں سب سے افضل اور مقبول جو کتاب ہے وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ دوستو، ہر کتاب کے پڑھنے کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح قرآن مجید کے پڑھنے کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔ آج ہم اصولوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ آپ کے سامنے قرآن مجید ہے، اور اس کے اندر آیتوں کے اوپر اور آیتوں کے بیچ میں کچھ علامتیں لگائی گئی ہیں تاکہ قرآن پاک کو صحیح طور پر ایک انسان پڑھ سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک علامت ہے جیم۔ یہ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یعنی یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے 3 نقطوں کے نیچے صاد لام یا ہے، تو یہ الوصل اولا کا اختصار ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو لا ریب فیہ دونوں لفظ کو ملا کر یہاں پڑھے ہیں، اور یہاں پڑھنا بہتر ہے۔ اسی طریقے سے جیم کے بارے میں ہم نے ابھی آپ کو بتا ہی دیا۔ اور یہ 3 نقطے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی 3 نقطے ہیں، تو یہ 3 نقطے والے 2 وقف قریب قریب آتے ہیں، ان کو معانقہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے یہاں معانقہ لکھا ہوا ہے۔ کبھی اس کو مختصر کر کے مع لکھ دیتے ہیں، میم عین لکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں وقف گویا معانقہ کر رہے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیے، دوسرے پر نہیں، یعنی لا ریب فیہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے۔ اور یہ لا، تو لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ یہ لا کبھی آیت کے اندر استعمال کی جاتی ہے اور کبھی آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے۔ اگر یہ آیت کے اندر استعمال کی جا رہی ہے تو پھر ہرگز ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ ملا کر پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے اگر آیت کے اوپر استعمال کی جا رہی ہے تو پھر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ جیسے یہاں پر آیت کے اوپر ہے تو یہاں پہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ جیسے ھدی للمتقین الذین یؤمنون، تو یہاں پہ دیکھیں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اور یہاں پہ آپ جو آیت کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ طا ہے، طا جو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا بھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو یہاں پہ دیکھیے قاف ہے، یہ قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے بلکہ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو ملا کر پڑھنا چاہیے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا اگر آیتوں کے بیچ میں ہے تو ٹھہرنا ہرگز نہیں چاہیے، اس کو اس طرح کہیں واللہ علیم بما كانوا یکذبون، تو یہاں پہ ملا کے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ آپ میم دیکھ رہے ہیں، تو میم وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں ٹھہریں گے تو اس کا معنی جو ہے بدل جائے گا۔ ٹھہرنے کی صورت میں ترجمہ ہم کرتے ہیں جو کہ ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے، اور نہ ٹھہرنے کی صورت میں ترجمہ غلط ہو جاتا ہے۔ ٹھہرنے کی صورت میں ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کرے، بے شک عزت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یہ ٹھہرنے کی صورت میں ترجمہ ہو۔ اور نہ ٹھہرنے کی صورت میں ترجمہ یوں ہے کہ ان کفار کی یہ بات کہ ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، یہ بات آپ کو کہیں غمگین نہ کرے، تو یہ ترجمہ بالکل غلط ہو جا رہا ہے، اس لیے وقف لازم پر ٹھہرنا چاہیے۔
اس کو اردو مثال سے یوں سمجھیے کہ کسی کو یہ کہنا ہو کہ اٹھو مت بیٹھو، تو اس میں اٹھنے کا حکم ہے اور بیٹھنے سے منع ہے۔ تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے، اگر اٹھو پر نہ ٹھہرا جائے تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا۔ اس میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کا امر کا احتمال ہے، اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔ اسی طرح وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا، تو کافرین بھی یہاں پہ دیکھیے صاد ہے، تو یہ صاد علامت وقف مرخص کی ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔